ہے 41 آیت نمبر ہے 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی اپنا بڑا مانتے ہیں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، کہتے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر کون چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ یہودیوں کو کہیے کہ ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آیا بہت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہی دعویٰ عیسائیوں کا تھا۔ بطور خاص مشرکین مکہ چونکہ نسب کے اعتبار سے ابراہیمی تھے، اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے اور اس کو آباد کرنے والے تھے، بیت اللہ بھی انہی کے شہر میں تھا، اللہ کا گھر بھی موجود تھا۔ نسب کے اعتبار سے یہ باقی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ملت ابراہیمی ہمارے پاس ہے، حضرت ابراہیم کا دین ہمارے پاس ہے۔ وہ تعجب سے کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی ملت ابراہیمی کے بعد بھی کسی نئے دین کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بھائی کیا کہتے تھے؟ ملت ابراہیمی کے بعد بھی کسی نئے دین کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ان کو پھر آئینہ دکھایا کہ ملت ابراہیمی اصل میں یہ ہے، اب دیکھو کہ اس ملت ابراہیمی پر کون ہے۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی میں کیا الفاظ استعمال کروں؟ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، تمہارا عمل ملت ابراہیمی کا نہیں۔ اس لیے یہاں صدیق کا لفظ استعمال کیا۔ میں صدیق کی تشریح میں عرض کروں گا کہ صدیق کہتے کس کو؟ مشرکین عرب کو کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے لیکن تمہارا دعویٰ بغیر عمل کے ہے۔ تم دعویٰ کرتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ملت ابراہیمی والی کون سی بات ہے؟ ملت ابراہیمی کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے، تمہارے دین کی بنیاد شرک پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک اللہ کے ہو کے رہے اور تم اللہ کے لیے کرتے کچھ نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اللہ کا گھر تعمیر کیا یہ اللہ کی توحید کے لیے کیا، تم نے 360 بت یہاں بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں،
اپنے بیٹے کو صرف اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اور تم یہاں غیر اللہ کے لیے پتہ نہیں کون کون سا نظر و نیاز کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رکھی تھی تم نے ان سب کو بگاڑ دیا، تو تمہارے پاس تو کوئی ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور تم کیا ہو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت رکھی انسانیت کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے اپنے یعنی ان کے والد نے کیا کچھ کہا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے حضور علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وطن سے نکال دیا ان کے والد نے اور ان کے رشتہ داروں نے، تم مکہ والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے در پہ ہو۔ ذرا اس لیے دیکھ لیجئے کہ کون ہے حضرت ابراہیم کی شریعت پر۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ تذکرہ کیجئے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ صدیق کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے راجع بات ہے صدیق اسے کہا جاتا ہے جس کا جو کچھ دل میں ہے وہی عمل میں، جو کچھ زبان پر ہے وہی اس کے عمل میں، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اس کے عقیدہ اور عمل میں تضاد نہ ہو، جو عقیدہ وہی عمل، جو دل میں وہی عمل، جو زبان پر وہی عمل۔ اور بھائی اسی لیے صدیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کو بھی صدیقہ کہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا ہے۔ ہر نبی صدیق ہے، اور ہر صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ صدیق ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دل اور زبان پر کچھ اور ہو اور عمل میں کچھ ہو نہ۔ جیسا ان کا قول ویسا ان کا فعل، جیسا ان کا دل کا عقیدہ ویسا ہی ان کا عمل، اور یہی بات مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ ہمارے ہاں زبان پر کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ بہرحال انہو کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اب یہ جو آگے والا مکالمہ ہے نا، الیکشن کے دنوں میں تو نا اس مکالمے کا ترجمہ کر کے مفت تقسیم کرنا چاہیے۔ آج کے ہماری قومی اخلاقی گراوٹ کتنی ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے کہ ہماری قوم کتنی گالی دیتی ہے، کتنی بدتمیزی کرتی ہے، ہماری قوم اخلاق سے کتنی گری ہوئی ہے۔ اذ قال لأبیہ، ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لہجہ کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ کیا ہے۔ اور بھائی گفتگو کس پر ہو رہی ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہو نا، گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے ماننے نہ ماننے پر، کفر اور شرک پر، ایمان اور کفر پر، توحید اور شرک پر۔ اس سے بڑا کوئی حساس مسئلہ ہے؟ ایک طرف کون ہے؟ امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری طرف کون ہے؟ امام المشرکین ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اور وہ دیکھیے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ابا جی ایسے نہیں، ابا جی ایسے نہیں، حالانکہ سخت سے سخت بات یہاں کی جا سکتی۔ ذرا دیکھیے اذ قال لأبیہ، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جی، لم تعبد ما لا يسمع، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں بندگی کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے۔ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بالکل سادہ سادہ بات، کوئی گہرا فلسفہ نہیں۔ یا ابتی، اے میرے والد، ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً آ چکا ہے میرے پاس علم وہ ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابا جی میں عالم ہوں، آپ جاہل ہیں، آپ ان پڑھ ہیں،
یوں بھی کہہ سکتے تھے ابا جی مجھے پتا تو انو کچھ نہیں پتا. بھئی یہ سارے لفظ کہے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم عربی جانتے ہوں نا، یہاں عربی کا اسلوب جانتے ہوں تو ہمیں حیران ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کن اخلاق کی چوٹیوں پر کھڑے. انی قد جاءنی من العلم. ابا جی بات صرف یہ ہے، جس طرح کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، بیٹا ساتھ ہو، رستے کا بیٹے کو پتا ہو، ابا جی کو رستے کا پتہ نہ ہو، تو بیٹا کہہ دے ابا جی آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، مجھے پتا ہے کدھر سے جانا ہے. اس میں بھائی کوئی توہین والی بات ہے؟ کوئی توہین والی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جی میرے پاس سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا علم آ گیا ہے، اور اس کا علم آپ کے پاس، آپ میرے پیچھے پیچھے لگ جائیے، میں آپ کو منزل تک پہنچا دوں گا. یا ابتی، ابا جی انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس آ چکا ہے علم اللہ کی طرف سے، نبوت آ چکی ہے، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس. فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں صراط مستقیم تک آپ کو پہنچا دوں گا. کتنی نرم بات، اور کتنے. یا ابتی، ابا جی لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ شیطان کی عبادت بھائی کوئی بھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتے. پھر یہ کیوں کہا؟ پھر یہ کیوں کہا؟ چونکہ بتوں کی پوجا کی دعوت بھائی کون دیتا ہے؟ شیطان. اور کسی کی بات کو یوں ماننا جس طرح اللہ کی بات مانی جاتی ہے، یہی بھائی کیا ہے؟ بندگی. جس وقت قرآن کریم نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں کے بارے میں کہا تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، عیسائی بڑے سردار بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے. فوراً کہا اللہ کے حبیب ہم میں سے کوئی بھی اپنے علماء کو عالم، اپنے علماء کو رب نہیں کہتا. قرآن نے کیسے کہہ دیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی کرتے ہو تمہیں جو تمہارے علماء کہتے ہیں. تم نہ کسی دلیل کی طرف جاتے ہو، نہ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. غلط صحیح جھوٹ سچ جو انہوں نے کہہ دیا تم وہی کرتے ہو. حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا اللہ کے حبیب جی ایسا تو ہم کرتے رہے ہیں. فرمایا اسی کو اللہ تعالیٰ کی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی تھی تم نے وہ اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ اپنے علماء کی کر رہے ہو. یہی بات یہاں ہے. شیطان کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کہے جا رہا ہے آپ اس کو کیے جا رہے ہو. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے. بھائی کس کا؟ اللہ کی صفات میں سے رحمان لائے، یعنی اس ذات کی نافرمانی پر تلا جس سے بڑا کوئی مہربان ہے ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. شیطان نے بغاوت رحمان کی ہے جس کی رحمت زمین و آسمان سے زیادہ وسیع. یا ابتی، ابا جی انی اخاف، مجھے خطرہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کیا پہنچے؟ یوں نہیں کہا ہے ابا جی مجھے خطرہ ہے آپ جہنم میں جائیں گے، ابا جی مجھے خطرہ آپ پکے مشرک ہو. میں کچھ عرصہ پہلے ایک دسترخوان پر بیٹھا تھا، ایک عالم دین اور باعمل آدمی، ان کے بیٹے ایک سیاسی پارٹی کے نوجوان جس کو آج کل یوتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، والد صاحب علم شیخ الحدیث باعمل، ہلکے پھلکے ماحول میں بات ہو رہی ہے اور علماء بھی بیٹھے ہیں. سب کے سامنے انہوں نے کہا ابا جی تو انو کی پتا، ابا جی تو انو کی پتا.
اب اس شتنگڑے کی عمر پوچھو کتنی ہے؟ 19 سال. عمر کتنی ہے؟ 20 سال. اور والد کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. ماشاءاللہ. اس کو کیا پتا ہے؟ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا یار آپ کے اخلاق اور آپ کی تمیز کو دیکھ کر لگ رہا واقعہ آپ کو سارا کچھ پتا ہے. یہ ابا تجھے خرچہ نہ دے، تجھے لگ پتا جائے، تجھے لگ پتا جائے. بہرحال ہمارے یہاں میں عرض کروں اتنی اخلاقی گراوٹ ہے. ہمارا اخلاقی معیار دیکھنا ہو تو ان دنوں میں دیکھو کہ کس طرح الزام تراشی اور زبان اور بکواس مسلمان کیا کچھ کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ باتیں تو نا، اب سچ بات یہ ہے کہ جو کچھ آداب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر بندہ کہتا یار کیا کر سکتے ہیں، کون سنتا ہے یہاں. یا ابتی انی اخاف، کس ادب کے دائرے میں کہہ رہے ہیں ابا جی انی اخاف، مجھے خطرہ ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، کیوں آپ شیطان کی طرف داری کر رہے ہیں، آپ شیطان کو اپنا دوست بنائے. یہ تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو. اب ذرا ان کے والد کا لہجہ دیکھنا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، حضرت ابراہیم کے والد نے کہا اراغب، کیا تو منہ پھیرتا ہے میرے خداؤں سے اے ابراہیم؟ تو اعراض کرتا ہے، تو نہیں مانتا میرے معبودوں کو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، تجھے رجم کر دیا جائے گا. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو تجھے ضرور رجم کر دیا جائے گا. وہجرنی ملیہ، اور تجھے بالکل چھوڑ دیا جائے گا، تیرا میرا کوئی لینا. آج کل کی زبان میں کہہ دیں میں تجھے آگ کر دوں، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ آگ کر دوں، یا تجھے قتل کروا دوں گا اور یا تجھے آگ کر دوں. اب ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہہ رہے اچھا ابا جی جو تواڈے کول ہوندا تسی کر لو. بھئی یہ جواب سیدھا دیا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ ویسے تو حضرت ابراہیم کو ہر شریعت میں ہونے. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیکہ، آپ پر سلام. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پر، چونکہ ابھی زندہ تھے. کافر جب تک زندہ ہو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کافر جب مر جائے اب اس کے لیے کسی طرح کی بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. اس میں اور بھی فنی باتیں، میں صرف جو واضح نصیحت کا رخ ہوتا ہے اسی پر زیادہ توجہ دیتا ہوں. سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قتل کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، وہی بات ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں کہی تھی. جس وقت کافروں کے شدت حملہ کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ انور آپ کے خون سے آلودہ ہو گیا، تو بھائی کیا فرمایا؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے سمجھ نہ سکی، ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ ہوں. جس طرح آج کل کی نوجوان نسل اپنے والد کو میں عرض کر رہا تھا سبق پڑھاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ باپ سے بڑا خیر خواہ اللہ نے زمین پہ کوئی پیدا ہی نہیں کیا. باپ سے بڑا خیر خواہ اللہ نے، اس سے زیادہ گھنا سایہ اللہ نے پیدا نہیں کیا. جب باپ نہیں رہتا اور زمانہ ٹھوکریں مارتا ہے نا نوجوان نسل کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے بیان بتایا، اسی طرح آزاد خیال تھے، والد کے ساتھ ساری زندگی تنگ ہی کیا، 23-24 سال عمر تھی، اپنی والد فوت ہو گئے. اللہ کے والد بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے، فیکٹری کی چھوڑ کر گئے، سیٹ پر بیٹھے. اب جب 3 مہینے میں دائیں بائیں کے معاملات نے، رشتہ داروں نے، مصیبتوں نے گھمایا نا، تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہون سمجھ آئی ابا جی کی میں ڈیل کرتے سی. اس وقت تو تم کہتے تھے کہ تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں، اب لگ پتہ گیا چاروں طرف سے. بہرحال سلام علیکہ، فوراً کیا کہا؟ تیرے اوپر کیا ہو؟ آپ پر سلام. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. اور سورہ براہ میں قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ،
ابراہیم علیہ السلام بخشش کی دعا کرتے رہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ جو شرک پر مر گیا اس کے لیے کوئی مغفرت تبرأ من، تو حضرت ابراہیم نے اسی وقت کہہ دیا میرا اپنے والد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے وہاں اس کی وضاحت آ گئی انہ کان بی حفیہ. اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، وہ میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے، وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، میرے لیے مہربانی ہر جگہ کرتا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ تو ہو گیا باپ کی قتل کی دھمکی کا جواب. بھائی ذرا دیکھنا میری طرف، ایک تو یہاں والد کے ادب کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور حق بات کو 100% کہنا بھی ہے. والد کا ادب آپ نے ملاحظہ کر لیا، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ اور اپنے دین اور ایمان کے بارے میں باوضاحت بھی اپنے والد کو بتانا ہے، تو یہاں کوئی رعایت نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کو آپ اللہ کے مقابلے میں پوجتے ہیں. اپنے پیغام میں کوئی لچک نہیں بھائی، اپنے پیغام میں چونکہ بات یہاں ایمان اور توحید کی تھی، یہاں کسی طرح لچک رہ ہی نہیں سکتی. پھر مزید کہہ دیا وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو صرف اور صرف کس کو پکارتا ہوں؟ ہاں، اس میں کوئی بہام نہیں، اس میں کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی مدارات اور نرمی سے پیش آئے. اپنی قوم کو یہاں تک کہہ دیا میری قوم میں ایسا کلمہ لایا ہوں، اگر تم قبول کر لو قیامت تک تمہاری سرداری چمکتی رہے گی. لیکن جب انہوں نے یہ فرمائش کی کہ آپ کچھ ہمارے خداؤں کی رعایت کر لیا کریں، ہم آپ کے کی کر لیں، فرمایا نہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. صاف کہہ دیا وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو صرف کس کو پکارتا ہوں؟ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ان قریب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے رب کو پکار کر بدبخت رہ جاؤں. میں تو اپنے اللہ ہی کو پکاروں گا، میں صرف اسی پر ایمان لاتا ہوں. ہاں ابا جی، جن بتوں کو آپ پوجتے ہیں، جو شرک آپ کرتے ہیں، میں اس سے 100% بیزار اور بے نیاز ہوں. یہاں اپنے موقف کو بھی صحیح طور پر بیان کر دیا اور اپنے والد کے ادب کو بھی مد نظر رکھ دیا، اور قیامت تک آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کو دعوت کا لہجہ بھی سمجھا دیا کہ دعوت کا لہجہ کیا ہوتا ہے، دعوت کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والوں کا لب و لہجہ اور انداز کیا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھا دیا. اب آگے پھر قرآن کریم نے بات، چونکہ قرآن کریم مقصدی بات بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھر اپنے والد کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا. ان کے والد اور ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکال دیا اور بے یار و مددگار نکلے. وہ آگ والے سارے مراحل پیش آئے، اور ابراہیم علیہ السلام جب یہ ساری قربانیاں دے گئے، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خطے کو چھڑا کے اللہ کے نام پر جب نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری قربانیوں کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا، اس کا تذکرہ قرآن نے اگلی آیت میں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی